السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت قلب مصطفیٰ صدیقہ بنت صدیق، عالمہ، محدثہ، فقیہہ، مخدومہ سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ہم نے پیچھے 2 ویڈیو بنائی تھیں، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے چند بہترین پہلو آپ سب کے سامنے رکھے تھے، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک اور مطہر زندگی کے چند سبق آموز پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ان کی زندگیوں کے ان پہلوؤں کو ہم اپنی گھروں میں، اپنی خواتین کی زندگیوں میں لے آئیں تو یقین کریں دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اس طرح آج ہم تذکرہ کریں گے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کے چند روشن پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، جس سے اب یقین کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو منور کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چند فضائل ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپسی پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے والد۔ دوستو، یہ امت کے لیے پیغام بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ واحد کنواری زوجہ محترمہ تھیں، اور آپ کی تصویر مبارک حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کی تطہیر میں، آپ کی پاک دامنی میں قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوئی، یعنی 10 آیات آپ کی پاکیزگی کی گواہی دیتی ہیں۔ اور آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو مسواک فرمایا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک سے چبا کر نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اور آپ کا یہ احساس یہ بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک احساس یہ بھی حاصل ہوا کہ آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے خواتین اور حضرات کا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور صحابیات کا تانتا بنا رہتا تھا، اور درسگاہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگ اپنی علمی پیاس بجھایا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علمی خدمات کے متعلق حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معانی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم انصاب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب بھی صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں، یعنی کہ دین کا بیشتر حصہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہی اس امت کو ملا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز گفتگو بہت زبردست تھا۔ چنانچہ احنف بن قیس تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مخلوق کے منہ کی بات حسن بیان اور متانت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منہ کی بات سے عمدہ اور بہترین نہیں سنی۔ ایک عورت کی علمی دسترس کیسی ہونی چاہیے، اس کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، اس سے کس طرح بات کرنی چاہیے، تو یہ ہماری خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے۔ خواتین بھی اس چیز پر چل کر دینی خدمات میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتاؤ کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح اور فرمائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت 9 ازواج مطہرات حیات تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر بیٹیاں 4 بیٹیاں تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو ان کے عقد میں آنے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 8 سال تک، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 9 سال تک
حیات رہیں، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی زبردست تعلق تھا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ زیادہ وقت گزرا، اور ان کے ساتھ ایک مثالی تعلق تھا جو کہ ہماری خواتین کے لیے بہت زیادہ قابل تقلید ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان سب اہل بیت کا ذکر کیا کرتی تو انتہائی اچھے اور خوبصورت انداز میں ان کا ذکر کیا کرتی تھی، اور جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی تو انتہائی احسن انداز سے کرتی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ مشعل راہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مطہر زندگی سے اپنے گھروں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو کی زندگیوں کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔